من الاحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا تارے کند۔ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دربار بے مثال میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد، ذی احتشام حاضرین و ناظرین، رب سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی صحبت رفاقت اختیار کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہ عنایت کو مت پھیریے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر مظہری میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ عیینہ بن حسین اسلام لانے سے قبل یہ قبیلہ مدر کا سردار تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں فقراء بیٹھے تھے، غرباء بیٹھے تھے، اونی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اور خطہ عرب چونکہ گرم آب و ہوا پر مشتمل تھا تو وہ پسینے میں شرابور تھے، اور ان کے اس اونی لباس سے اور بدن سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ تو یہ جو قبیلہ مدر کا سردار تھا عیینہ بن حسین، اسلام بعد میں لایا۔ اسلام لانے سے قبل جب یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا تو کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، میں قبیلہ مدر کا سردار ہوں، میرا قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اگر میں آپ پر ایمان لے آیا تو میرا سارا قبیلہ میری اتباع کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا۔ آپ جن فقراء کے پاس بیٹھے ہیں، جن غرباء کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے دور ہو جائیے، انہیں اپنے قریب مت آنے دیجیے، ان کی صحبت کو اختیار مت کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء، غرباء، مساکین سے محبت کرنے والے، اس کی بات پر عمل پیرا تو نہ ہوتے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خدام ہیں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہم نشیں ہیں، جو آپ کے رفقائے کار ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے نازیبا کلمات کہے جائیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائیے جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اگرچہ یہ غرباء ہیں، اگرچہ یہ فقراء ہیں، یہ اونی لباس پہنے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہے، لیکن محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہ عنایت کو ان سے مت پھیریے۔ اگر آپ نے روئے تاباں اور روئے زیبا ان سے پھیر لیا، یہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گے، یہ جان سے چلے جائیں گے۔
ان لوگوں کی پیروی نہ کیجئے جو آپ کو لالچ دے رہے ہیں کہ میں اسلام لایا تو قبیلہ اسلام لے آئے گا، اس لیے انک لا تہدی من احببت الیک ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کا کام تو رہنمائی کرنا ہے، ہدایت کے رستے کا بتلانا ہے۔ اللہ جسے چاہے اس کے دل میں ہدایت کو جاگزیں فرمائے، دل میں ہدایت کو ڈال دے، یہ رب کا کام ہے۔ اس نے ایمان لانا ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دے گا۔ اس کے کہنے پر فقراء، غرباء اور مساکین کی صحبت کو ترک مت کیجیے۔ تو ذی قدر حاضرین و ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی رفاقت اختیار کی۔ اگرچہ حضور کی رفاقت اختیار کرنا یہ تعلیم امت کے لیے، یہ لوگ صحبت مصطفیٰ، رفاقت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متمنی تھے، مشتاق تھے۔ حضور کو ان کی صحبت، ان کی رفاقت اختیار کرنے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ حضور تو خود سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ اور یہ فارسی کا مشہور شعر میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، جو نیکوکاروں کی صحبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی جو ہم نشینی اور رفاقت ہوتی ہے، صالح ترا، یہ تجھے کیا کر دے گی؟ یہ تجھے نیکوکار بنا دے گی، یہ تجھے اچھا انسان بنا دے گی۔ اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور یہ جو بدکار ہیں، بری چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور ان کی رفاقت یہ تجھے برا کر دے گی۔ وہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس دو اینٹیں ہوں، ایک ہی کارخانے سے بنی ہوں، ایک ہی طرز کی ہوں، ایک ہی قیمت ہو، ایک اینٹ کو مسجد میں لگایا جائے اور ایک اینٹ کو بیت الخلاء میں لگایا جائے۔ اینٹیں دونوں ایک ہیں، ایک ہی کارخانے کی ہیں، ایک ہی قیمت ہے، لیکن آپ دیکھیے جس اینٹ کو مسجد میں لگایا، اس کا اجر اور ثواب اسے جو ملے گا وہ جو بھلے مسجد ہی کا بیت الخلاء ہو، اس کے لیے اس نے اینٹ دی ہو، وہ اجر و ثواب اسے نہ ملے گا۔ اینٹ اینٹ ہے، لیکن بات ہوئی ہے رفاقت کی، اسے جو ساتھ ملا وہ بیت الخلاء کی دیگر اینٹوں کے ساتھ ملا، اور اس اینٹ کو جو ساتھ ملا اسے مسجد کی شرافت اور نجابت والی اینٹوں کے ساتھ رفاقت اور ساتھ ملا۔ تو بات ہوتی ہے صحبت کی، بات ہوتی ہے رفاقت کی۔ اسلام اس کا کس قدر خیال کرتا ہے؟ یہ جو مرغ ہے نا، مرغ، حدیث میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آذان سنو، یہ مرغ آذان کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ہے مرغ آذان کہہ رہا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ کیا کرو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِذَا رَأَتْ مَلَكَ، یہ جو مرغ ہے یہ جب فرشتہ دیکھتا ہے، فرشتے کی صحبت اسے ملتی ہے، فرشتے کی رفاقت ملتی ہے، اب یہ بانگ دیتا ہے، آذان دیتا ہے، اب اللہ کے فضل کا تلاش کرو کہ اسے نیکوکاروں کی صحبت ملی، اس نے فرشتے کو دیکھا۔ اور ایسے ہی فرمایا وَإِذَا نَهَكَ الْحِمَارُ، جب یہ گدھا آواز نکالے، چیخے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو، شیطان کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو جب گدھا آوازیں نکالتا ہے تو حکم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے وغیرہ۔ تو چونکہ یہ جو گدھا ہوتا ہے یہ شیطان کو دیکھتا ہے، اب یہ آوازیں نکالتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ اسے برے لوگوں کی ہم نشینی اور صحبت مل گئی، لہٰذا تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ اور جب مرغ بانگ دے، آذان دے، چونکہ یہ فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے کی رفاقت پاتا ہے، اس لیے کیا کرو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں نمرود نے پھینکا تو چھپکلی گرگٹ کے لیے آتا ہے کہ یہ پھونکے مار کر
آگ کو بڑھا رہا تھا، اور مینڈک کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنے منہ میں پانی بھر کر اس پر پھینک رہا تھا شاید آگ بجھ جائے۔ تو اب دیکھیے بات ہو رہی ہے صحبت ہم نشینی کی، تو اس نے کیا کیا، نیکوکار کا ساتھ دیا اس مینڈک نے۔ تو شریعت نے کہا مینڈک کو مارنا روا نہیں، اور چونکہ چھپکلی نے کیا کیا، اس نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے ماری، اگرچہ اس کی پھونکوں سے ہونے والا کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے بری صحبت اختیار کی، بری رفاقت اختیار کی، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے درپئی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کیا کرو، وزخ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اسے مارو۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو شریعت اسلامیہ میں ملیں گی۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اچھا رفیق ہوتا ہے، ہم نشیں ہوتا ہے، اور برا ہم نشیں ہوتا ہے، اس کی مثالیں دے کر مسلمان کو سمجھایا۔ فرمایا کہ جو اچھا ہم نشیں ہو نا، کسی کا اچھا ساتھی ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے عطار، ایک بندہ کسی عطر فروش کی دکان پر جاتا ہے، تو یا تو عطر فروش اسے عطر تحفے میں دے دے گا، یا یہ اس سے خوشبو کو خرید لے گا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ بھی ہوں تو کم از کم اس عطار کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پاس سے خوشبو ضرور آئے گی۔ یہ اچھے ہم نشیں کی مثال ہے کہ اس کی صحبت، اس کی رفاقت اختیار کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوگا، یا تو خوشبو لے گا یا اس کو مل جائے گی، یا کم از کم اس کے بدن و لباس سے خوشبو مہکے گی، اسے نفع فائدہ ہوگا۔ اور برے جلیس، برے ساتھی، برے ہم نشیں کی مثال حضور نے فرمایا وہ جو آگ کو دہکانے والا ہوتا ہے، لوہار، فرمایا اس کی مثال ہے، یا تو آگ اس کے لباس کو، اس کے بدن کو جھلسا دے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ جو آگ کا دھواں ہے وہ اس کے بدن کو بھی جھلسائے گا، اور اس کے پاس سے آگ کی بدبو بھی آئے گی، دھوئیں کی بدبو بھی آئے گی۔ تو آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اصل کردار جو ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اپنا ساتھی بناؤ، دوست بناؤ، تو اسے دیکھ لو، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا تکن صاحبا الا مؤمنا، اپنا ساتھی، اپنا صاحب سوائے مومن کے کسی کو مت بناؤ۔ اپنا رفیق بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے، صاحب بنانا ہے مومن۔ تو یہ جو برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں، پھیلتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی صحبت کا دخل ہوتا ہے۔ آپ کسی فتنہ باز کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ میں فتنہ انگیزی پیدا ہوگی۔ آپ کسی شریر کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ میں شر انگیزی پیدا ہوگی۔ آپ کسی نمازی آدمی کو، کسی متقی آدمی کو، کسی پرہیزگار آدمی کو اپنا ساتھی، رفیق بنائیں گے تو آپ پر بھی اس کا اثر پڑے گا، آپ بھی نمازی، نیک، متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ تو الغرض یہ جو معاشرے میں ہم بہت ساری اچھائیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور بہت ساری برائیوں میں بھی ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ برائیوں کی وجہ کیا ہے، برائیوں کے اسباب کیا ہیں۔ اگر آپ میں کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو اس کی بھی وجہ ہے، اس کا کوئی باعث ہے، اس کا کوئی محرک ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت، ہم نشینی اختیار کریں گے تو ضرور اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا انسان بنائے گی۔ آپ فتنہ نہیں پھیلائیں گے، آپ شر نہیں کریں گے، آپ تکلیف نہیں دیں گے، آپ ضرر نہیں دیں گے، آپ ہمیشہ مسلمان کو نفع دینے کی سوچیں گے، بھلائی دینے کی سوچیں گے، خیر خواہی کا سوچیں گے۔ اور اگر آپ کسی برے کی صحبت میں بیٹھیں گے، شرابی ہے تو شراب پیئیں گے، سگریٹ نوش ہے تو سگریٹ نوشی کریں گے، کوئی اور بری عادت میں مبتلا ہے تو آپ اس کی صحبت کے اختیار کر لینے کی وجہ سے اس کی صحبت کو اختیار۔ ایسے ہی مذہب کا بھی تعلق حضور نے فرمایا کہ جب دوست بناؤ تو دیکھو، اگر آپ اپنا دوست کسی بد مذہب کو بناتے ہیں تو وہ بد مذہبی آپ کو متاثر کرے گی، آپ اس کے مذہب کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ جو جتنے معاملات ہیں، جو پہلے دور ہوتا تھا
اور اب بھی اچھے معاشرے میں ایسے آبا اور والدین پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کو اچھے دوستوں کی صحبت کا مشورہ دیتے ہیں. اگر بیٹا کسی نشے باز کسی شرابی کی صحبت میں بیٹھا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہتا ہے، کیونکہ اس صحبت کا اثر پڑے گا. صرف اس تک نہیں، اس کے گھر تک آئے گا، اس کے خاندان تک آئے گا، سب کو متاثر کرے گا. وجہ یہی ہے کہ شریعت نے جو بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. حدیث میں آیا کہ ایک حضور سید عالم صلی اللہ، اس کا فائدہ کس قدر بلند و بالا ہے. آپ دیکھتے ہیں برے لوگوں کی صحبت کا انجام بھی برا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کا انجام بھی اچھا. جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، جناب لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، نبی کی بیوی ہے، وہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن صحبت بری تھی، اپنے والد کی صحبت اختیار نہ کی اور بیوی نے اپنے شوہر کی اطاعت نہ کی، اس کی رفاقت اختیار نہ کی، تو یہ دونوں جہنم میں گئے، ان کا بیٹا بھی اور اس کی بیوی بھی. اور ادھر آئیے جناب اصحاب کہف کا کتا، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، ایک مشہور قصہ ہے اصحاب کہف کا کہ یہ کتا محض ان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے چلا. سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود. اب آپ عظمت دیکھیے اس کی. قرآن نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. جب یہ چلا تھا، اس کی جو غرض تھی وہ ان نیک لوگوں کی صحبت تھی، رفاقت تھی. اب اس کتا، یہ جو کتا ہے، حضور سید عالم کا فرمان گرامی آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضور نے فرمایا وہ گھر جس میں کتا ہو، اس میں تصویر ہو، اس میں فرشتے نہیں آتے. یہ اس قدر برا جانور ہے. اور ہمارے فقہا میں سے بعض اسے نجس العین کہتے ہیں، جیسے سور ہے، خنزیر ہے، اسے نجس العین کہا جاتا ہے، اس کا ہر عضو ناپاک. ایسے کتے کو بھی برا جانا جاتا ہے. جس گھر میں ہو فرشتہ نہیں آتا، مراد رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی. ہاں سدائے ہوئے کتے یا جن کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، گھر میں نہیں، گھر کے باہر، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو باہر کے بتلانے کا مقصد یہ کہ کتا اس قدر برا ہے شریعت کی نگاہ میں کہ یہ جس گھر میں آ جائے، شریعت کہہ رہی ہے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آپ کے گھر میں رحمت نازل نہیں ہوتی. لیکن یہی کتا جب اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ قرآن عظیم میں اس کا بیان موجود ہے. اور مفسرین نے لکھا جب یہ سوتے تھے نا اصحاب کہف غار میں، کئی برس سوئے، تو ظاہر ہے غار میں سوتے تھے، سورج آتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب تھے یہ جو نیک بندے تھے، اصحاب کہف تھے. کتا محبوب نہ تھا، کتا ان کی صحبت کی وجہ سے محبوب بنا. مفسرین نے لکھا جب سورج نکلتا اور جب وہ سورج غار کے منہ کے قریب آتا، چونکہ روشنی پڑتی تو یہ بیدار ہو سکتے تھے، اللہ نے ایک نظام بنایا تھا، تو رب سبحانہ و تعالیٰ فرشتے بھیجتا جو ان کی کروٹیں بدلتے. اذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وذات الشمال، وہ فرشتے آتے اور اگر سورج اس سائڈ سے آ رہا ہے، ان کے چہرے پر روشنی پڑی تو وہ فرشتے ان کو کروٹ بدلاتے. تو حدیث میں آیا کہ جس طرح مفسرین نے لکھا فرشتے آ کر ان اللہ والوں کی کروٹوں کو بدلتے کہ انہیں سورج کی روشنی نہ پڑے اور یہ بیدار نہ ہو جائے، اللہ نے سلانا تھا. ایسے ہی اس کتے کی بھی کروٹ کو بدلا جاتا کہ کہیں یہ بھی بیدار نہ ہو جائے. جیسے وہ ہزاروں برس سوئے، اللہ نے ان کی رفاقت اور صحبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی ہزاروں برس سلایا. اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ اس کتے کے سوا یہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، کوئی اور کتا اور کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا. یہ بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. تو دیکھیے ایک کتے نے، بظاہر کتا تھا وہ، لیکن اس نے ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ چلا، ان کے غار کے باہر ان کی حفاظت کی غرض سے بیٹھا. لیکن چونکہ نیک لوگوں کی رفاقت تھی، نیک لوگوں کی صحبت تھی،
اس لیے اس کا نفع اس جانور کو بھی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان جنت میں بھیجے گا۔ ایسی حدیث میں آیا کہ ایک یہودی تھا، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بات ہو رہی ہے رفاقت کی، ہم نشینی کی، اس کا فائدہ کس قدر ہے۔ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا اور قریب المرگ ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کہا، صحابہ کو کہا، چلو ہم یہودی لڑکے کی عیادت کریں گے، اس کی تیمارداری کے لیے چلیں گے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے جو خدمت مصطفیٰ پر مامور تھا، قریب المرگ ہے، نزع کے عالم میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دے، اللہ پر ایمان لے آ، مجھ پر ایمان لے آ، بچ جائے گا، مواخذہ نہ ہوگا۔ تو حدیث میں آیا کہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ موجود تھا ظاہر ہے، تو ایک بار حضور نے فرمایا، دو بار فرمایا، باپ کو دیکھا، باپ نے اشارہ کچھ بھی نہ کیا۔ تیسری بار باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم حضور کی کنیت، باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر، ان کا کہا مان۔ تو پھر اس بچے نے اس مرتے وقت، نزع کے عالم میں قریب المرگ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے خلاصی دی۔ اس یہودی کو صحبت ملی، اس یہودی بچے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ملی۔ تو اس رفاقت کا نتیجہ کیا ملا؟ نیک لوگوں کی صحبت کا ثمرہ کیا ملا؟ اسے ایمان کی دولت میسر ہو گئی۔ تو کتا ہو کر جنت میں جا سکتا ہے صحبت اولیاء کی بدولت۔ ایسے ہی آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر سیرت پڑھیں، آج دنیا میں ہم اولیاء اللہ کو ایک بہت بڑا مرتبہ دیتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ، قطبیت عظمیٰ پر فائز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے تک اس کائنات میں اگر کسی ولی کی ولایت چلے گی وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث سارے اغواس و اقطاب و اوتاد و ابدال کے بلا شبہ بلا تردد سردار، بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ۔ لیکن دنیا کے سارے غوث مل جائیں، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کے رتبے کو بھی نہیں پا سکتے، ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ اچھا، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ہم نے بتایا بھی تھا، کبھی اللہ انہیں پیدائشی ولی بنا لیتا ہے، کبھی جب یہ عبادت ریاضت کرتے ہیں تو عبادت اور ریاضت سبب بنتی ہے، اللہ فضل فرماتا ہے، تب بھی انہیں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ لیکن عبادت کا دخل ہے، ریاضت کا دخل ہے، ورنہ مطلقاً عبادت، ریاضت، بندگی انسان کو اللہ کا محبوب ضرور بناتی ہے، ایک نیک بندہ ضرور بناتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، صحابی کی اگر آپ تعریف سنیں یا پڑھیں، تو صحابی کی تعریف میں یہ نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں ہوں، اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں، اس کے روزے بہت زیادہ ہوں، اس کا جہاد زیادہ ہو، اس نے راہ خدا میں مال بہت خرچ کیا ہو، نہیں، جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، حالت ایمان میں خاتمہ ہوا، بس ایمان کی حالت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، بھلے ایک بھی نیکی نہ ہو، ایک بھی نیکی نہ ہو، دیکھا اور جان سے چلا گیا۔ اس جیسا جنتی کوئی نہیں، اس جیسا اونچا درجے والا، بالکل خالص مومن، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے پاک، اسے یہ جو مرتبہ ملا، رتبہ ملا، اس میں عبادت کا دخل نہیں،
اس میں ریاضت کا دخل نہیں، نسب کا دخل نہیں، کوئی اور نیکی کا دخل نہیں. دخل کیا؟ رفاقت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نشینی اسے مل گئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے ساتھ مل گیا، تو حضور کی رفاقت نے، حضور کی صحبت نے، حضور کے ساتھ نے اسے اعلیٰ درجہ کا مومن، متقی اور جنتی بنا دیا. تو صحابیت جیسا مرتبہ جو ملتا ہے یہ نیک لوگوں کی صحبت، یعنی اللہ کے نبی کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ کے محبوب لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں آپ سنتے اور پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے نا دنیا میں، جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے ہاں بھائی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کر رہا تھا، کوئی یہ کر رہا تھا، کوئی فلاں کر رہا تھا. ایک بتاتا ہے کہ بھائی ایک مجلس کو چھوڑ کر آیا، تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان سارے لوگوں کو میں نے بخش دیا، گواہ ہو جاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں اے مالک و مولا، اکثر لوگ تو ذکر میں بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور ایک بندہ وہ تھا جو محض ایسے ہی آ گیا تھا، وہ اس کا مقصد، اس کی غرض ان کی صحبت نہ تھا، گزر رہا تھا، اس نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. تو حدیث میں آیا رب سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اسے بھی بخش دو کہ اس نے نیک لوگوں کی کیا کی؟ صحبت اختیار کی. اور یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے. اور ایک مومن کو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے، قرآن نے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. قتل مومن یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ. آج تو مسلمان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک حقیر سا موبائل نہ دینے پر مسلمان کو جان سے مار دیا جاتا ہے. مارنے والا بھی اکثر اوقات مسلمان ہوتا ہے. حضور نے تو کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بیت اللہ جانتا ہوں تیری خوشبو جیسی خوشبو نہیں، تیری پاکیزگی جیسی پاکیزگی نہیں، لیکن کعبہ سن لے، یہ جو مسلمان ہے نا اس کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے، اس کی عزت و تکریم تیری عزت و تکریم سے زیادہ ہے. تو جو مومن ہے، مسلم ہے، اس کی حرمت تو بیت اللہ سے برتر و بالا ہے، اور اس کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو رسوا اور ذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کو آج آپ اور ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. ایک مال کے لیے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری متاع، ساری مال و دولت بالکل قلیل، تھوڑی، اور اس حقیر سے مال کے لیے ایک مومن کی جان کو لینا یہ بہت بڑا گناہ. بلکہ ہمارے محدثین نے ابواب قائم کیے، آیا یہ جو قاتل ہے مومن کا، اس کی توبہ مقبول بھی ہے یا مقبول نہیں، انہوں نے باب قائم کیے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے مشرک کی بخشش نہیں، تو علماء نے، محدثین نے باب قائم کیے، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے رب اس کی توبہ بھی قبول نہ کرے، قتل کرنے کے بعد توبہ کر لے رب قبول نہ کرے. لیکن جمہور کا اور محدثین کا مذہب یہی ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے اگر سچے دل سے تائب ہو جائے تو. بار کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قتل مومن اکبر الکبائر. سنن ابن ماجہ میں حدیث حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، 99 قتل کیے، اور جو زمین میں عالم تھا، سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا ہے کوئی رستہ میری توبہ کی مقبولیت کا، توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے پتہ بتایا بھائی فلاں جگہ جاؤ اور اس سے اپنے لیے مسئلہ پوچھو کہ توبہ مقبول ہے یا مقبول نہیں. تو جب فلاں وادی اور فلاں بستی گیا اور وہاں رہنے والے شخص سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں، آیا میری توبہ رب کے دربار میں مقبول ہے یا مقبول نہیں؟ تو اس نے کہا یہ جہالت، عدم علم. اس نے کہا 99 قتل، ایک قتل بھی کرتا توبہ قبول ہی نہ تھی. تو اللہ کا برا بندہ ہے، بدبخت بندہ ہے، تیری توبہ نہیں. یہ حدیث ہی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے 100 کے عدد کو پورا کیا، اس شخص کو بھی قتل کر ڈالا. پھر آگے دوبارہ اپنی بستی گیا اور اپنی اس بستی والے سے دوبارہ پوچھا کہ بھئی 100 قتل کر دیے، کوئی ہے توبہ کا رستہ؟
اس نے کہا فلاں نیک لوگوں کی وادی ہے، ایک صلحاء رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کا جو متن ہے وہ یہی ہے، نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جا اور فَعْبُدْ رَبَّكَ، وہاں جا کر رب کی عبادت کر۔ جس بستی میں تو رہتا ہے یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ برے لوگوں کا شہر ہے، اسے ترک کر، چھوڑ، ہجرت کر، نیک لوگوں کی بستی جا، وہاں جا کر فَعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی عبادت کر، تیری توبہ مقبول ہوگی۔ حدیث میں آیا یہ چلا، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ، رستے میں اسے موت آ گئی، مر گیا۔ فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ان میں مباحثہ ہوا کہ اب یہ شخص کس کا مستحق ہے۔ جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے چونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں لہٰذا یہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور بعض نے لکھا ابلیس اور شیطان بھی آئے، اس نے کہا اس نے میری زندگی کی ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی نافرمانی نہ کی، اسے میرے سپرد کرو۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، توبہ کی غرض سے اپنے علاقے سے چلا تھا، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہے۔ تو حدیث میں آیا رب سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو، یہ فرشتے بھی بے شکل انسانی گئے، بعض نے لکھا ایک اور فرشتے کو اس کا محاکمہ اور فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا کہ جاؤ ان کے بیچ فیصلہ کر آؤ۔ تو حدیث میں آیا کہ یہ سارے لوگ عذاب کے اور رحمت کے فرشتے جو بے شکل انسانی تھے اس فرشتے کے پاس گئے اپنا فیصلہ لے کر کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ 100 لوگوں کا قاتل ہے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کس کا مستحق ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ جب یہ مرنے لگا تھا نا، یہ بندہ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، جب یہ بالکل قریب المرگ تھا، زمین پر گر گیا تھا، تو اب اس نے اپنے بدن کو فَاحْتَفَظَ نَفْسَهُ، حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو سکیڑا اور ایک جانب گرا لیا۔ جب بالکل مرنے لگا تھا ایک جانب، ایک طرف پر گرا دیا۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ جس کے قریب ہوگا ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کا قرب اسے میسر ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ لاحق کر دو، اور اگر برے لوگوں جس بستی سے چلا ہے اور ان کے زیادہ قریب ہے تو اسے برے لوگوں کے ساتھ لاحق کر دو۔ تو حدیث میں آیا جب پیمائش کی گئی اور اس فاصلہ کو ناپا گیا، چونکہ جب وہ قریب المرگ تھا اس نے اپنے آپ کو پلٹا تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو گیا، بالکل ایک بالشت، ایک ذراع آتا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا لہٰذا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ یہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں کتاب الدیات میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سماعت کیا، ایک ہوتا ہے قرآن میں اور حدیث میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا ہے، یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، حوصلہ افزائی، یہ ایک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام کرے تو آپ اور میرے منہ سے اس کے لیے 2 شکریہ کے لفظ نہیں نکلتے، پیسہ کوئی نہیں جاتا، لیکن میں اور آپ اس میں بھی کنجوس نا۔ شریعت مطہرہ تو کہتی ہے حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں، کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کیا جائے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بار ہم کہتے ہیں آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں نہیں، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت مت پھیلاؤ۔ تو وہ چونکہ صاحب علم نہ تھا، عدم علم، جہالت کی بنا پر اس نے کہا کہ تو نے چونکہ 99 قتل کیے اور اب اللہ کے دربار میں توبہ کی مقبولیت کی گنجائش نہیں لہذا تو جہنم میں گیا، تیری توبہ قبول نہیں۔ یہ عدم علم، جہالت، اسے معلوم نہ تھا رب تو وہ قدرت والی ذات ہے، اگر کسی شخص کے سمندر کے جھاگوں کے برابر یا زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر اس کے گناہ بھر جائیں اور وہ رب کے حضور سچی توبہ کر لے، رب تو وہ رحیم کریم ذات ہے، اس کو بھی معاف فرماتا ہے۔ رب ہے ہمارا، رحیم اور کریم ہے، اس کی رحمت اور رافت کے کیا کہنے۔ تو اس نے چونکہ اسے نا امید کیا، حوصلہ شکنی کی،
یہ بری بات ایک حدیث سے معلوم ہوئی۔ دوسرا، جب وہ نیک آدمی کے پاس گیا جو صاحب علم تھا، اس نے کہا اللہ کی رحمت کے آگے یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ نیک لوگوں کے پاس جانا، پھر توبہ کرنا، پھر عبادت ریاضت کرنا، نہیں، نیک لوگوں کی بستی میں جا، فاعبد ربک، رب کی عبادت کر۔ اب یہ چلا تھا نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی ہم نشینی، نیک لوگوں کی رفاقت کو اختیار کرنے۔ اب اس کے دل میں سچی لگن تھی کہ اتنے گناہ ہو گئے، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، شاید اللہ معاف فرما دے۔ اس امید پر وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے گیا تھا۔ اب رب کا فیصلہ آپ نے سن لیا کہ رب نے، چونکہ اس نے یہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھی ہے، حدیث میں آیا کہ یہ جو میں اور آپ ہیں نا، بہت سارے ہم اعمال کرتے ہیں، بظاہر نیک ہوتے ہیں، حدیث میں ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ کوئی بھی ایک برائی کرتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک بندہ ساری زندگی برائیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، کوئی ایک ایسی نیکی کر لیتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ شخص جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری جنت میں چلا جاتا ہے۔ مدار خاتمہ ہے نا، خاتمہ، انما الاعمال بالخواتیم۔ یہ جو بظاہر میں اور آپ نیکیاں کر رہے ہیں، رب قبول فرمائے، رب کی مشیت، رب کی مہربانی، لیکن اصل ہے وہ جو تقدیر کا لکھا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان نیکیاں کرتے ہے، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، بہت متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس عبادت پر اسے تکبر آ جائے، رب منہ پہ دے مارتا ہے اور اس ایمان کی دولت کو سلب کر لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو گناہگار بدکار بظاہر کوئی نیکی نہیں، میں اور آپ انہیں دنیا کا بدترین انسان سمجھتے ہیں، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آئے تو یہ اعلیٰ درجہ کا جنتی اور مومن بن جاتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے رب سے، نہ کسی کو تلقین، اس کی رہنمائی شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن کسی پر طنز کرنا، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرکیف بتلانے کا مقصد یہی ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے وہ آپ کو نیک بنائے گی۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو، جو نیکوکار ہوگا۔ حضور نے مثال دے کر بھی سمجھایا، میں نے ذکر کیا، عطار کی مثال ہے کہ آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے، یا تو خرید لیں گے یا وہ دے دے گا، یا خوشبو ضرور آئے گی بس۔ تو نیکوکار کی صحبت سے آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں سوائے نفع کے۔ اور صحبت طالح ترا، طالح کو وہ انہوں نے لکھا، شیخ سعدی نے لکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور بار بار ایک ہی دعا کر رہا تھا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں کو نیک بنا۔ تو ایک چکر، دوسرا چکر، وہ دعا ہی نہیں بدل رہا۔ تو اس کے ساتھ طواف میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے کہا، بات کیا ہے؟ یہ وہ موقع ہے جہاں رب دعا کو قبول فرماتا ہے، تو اپنے لیے دعا ہی نہیں کر رہا، ہر چکر میں آتے ہیں تو تیری زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، اللہم اصلح اخوانی، میرے بھائیوں کو صالح بنا، میرے بھائیوں کو نیک بخت بنا۔ کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے لیے دعا کروں اور یہ بدکار ہوں، جانا میں نے اپنے بھائیوں کے پاس ہے، اپنے دوستوں کے پاس ہے، اپنے رفیقوں کے پاس ہے، ان کی جو صحبت ہے یہ مجھے بدبخت کر دیں گے، یہ مجھے برا کر دیں گے، کیونکہ میں نے ان کی صحبت سے کنارہ نہیں، خلاصی نہیں، جانا ان کے پاس ہے۔ اگر یہ نیک ہو گئے، میں بھلے یہاں عبادت کرنے کے باوجود بھی برائی میں پڑ گیا، لیکن چونکہ میں ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، اگر میرے بھائی صالح ہو گئے، میرے بھائی نیک بخت ہو گئے، تو ان نیک لوگوں کی نیک بختی مجھے ضرور جنت کا مستحق بنائے گی۔ تو کتنی پیاری اور بہترین بات ہے کہ ہمیں جن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے وہ کون لوگ ہوں؟ وہ نیکوکار ہوں، وہ دیندار ہوں، وہ متقی ہوں، وہ دھوکے باز نہ ہوں، وہ فراڈ کرنے والے نہ ہوں، وہ بے وفائی کرنے والے نہ ہوں۔ الغرض جس کے ساتھ آپ دوستی رکھیں گے اس کا اثر آپ کی زندگی پر پڑے گا، آپ کی اعمال پر، آپ کے کردار اور آپ کے اقوال پر پڑے گا۔ تو شریعت مطہرہ تو آپ کو سکھلا رہی ہے، بتلا رہی ہے، اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، دنیا بھی آپ کی بھلی ہوگی، عقبہ بھی آپ کی بھلی ہوگی۔ رب سبحانہ و تعالی
ہمیں نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں اور برے لوگوں کی صحبت و رفاقت سے ہر مسلمان کو بچائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں